بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 8ویں قسط ہے قصص الانبیاء کا یہ واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اور وی لاگ نمبر ہے 55 اور صفحہ نمبر ہے 64۔ ناظرین، واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے، چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آساں کو چھوڑ بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں۔ وی لاگ نمبر 55 اور قسط نمبر 8 اور صفحہ نمبر ہے 64، اور قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم عقل کو ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو، اسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بھی بت پرستی چھوڑو، پتھروں کی بت پرستی بھی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی آرائیں دربار شاہی میں پیش کیں، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قوم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فریضہ سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت سے اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے، یعنی توپ بنا کر اس کو دور سے اس میں جیسے گلیل یا توپ بنائی جاتی ہے اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے،
اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو. ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا. قولہ تعالی حرکہ وانصرا وَآلِہَتَکُمْ ان کنتم فاعلین. اور ساری قوم نے بیک وق آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. پھر وہ آپس میں کہنے لگے قولہ تعالی قالوا اب بنو لا الہ بے بنیا نافع لقوہ فی الجحیم. قالوا ابنوا الہ بنیا نافع لقاہ فی الجحیم. کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں. پس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا. ناظرین بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ یعنی اگلے 9ویں ویلاگ میں اور اس کا ہوگا 56 ویلاگ نمبر اس میں رکھا جائے گا. یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کرتے ہیں کیونکہ ابھی تحریر اور بیان کافی باقی ہے. اس ویلاگ کو یعنی ویلاگ نمبر 55 کو یہاں ہی کلوز کرتے ہیں. عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کیسر و کسریٰ بھی ان پہ لرزاں کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا.